إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، سامعین کرام، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اندر کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا. دولت کا آ جانا، امیر ہو جانا، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور غربت پر رہنا، مفلسی اور محتاجی، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، کسی کو امیر بنا کر آزماتا ہے تو کسی کو مفلس، محتاج اور غریب بنا کر آزماتا ہے. ہر حال میں پروردگار عالم کی آزمائش ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ صرف اور صرف ہم اور آپ کی آزمائش ہو، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انبیاؤں کی آزمائش کی ہے، نبیوں کی آزمائش ہوئی ہے. اب دل میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مال آ جانے سے تو آزمائش سمجھ میں آتی ہے کہ جو ہم نے مال دیا اس مال کو غریبوں پر، محتاجوں پر، مسکینوں پر خرچ کرتا ہے یا نہیں کرتا. لیکن غربت پر آزمائش کیسی ہے؟ ہاں، اللہ کی آزمائش غربت میں بھی ہوتی ہے، اور اللہ غربت ڈال کر یہ آزماتا ہے کہ اپنی غربت پر یہ صبر کرتا ہے یا نہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ ذرا سی غربت کیا آئی، ہم نے صبر کا دامن چھوڑ دیا، چاروں طرف ہم لوگوں کو اپنے شکوے شکایت سنانے لگے. نہیں، ہر حال میں اللہ تبارک تعالیٰ کی فرما برداری کرنا ہے. اگر اللہ نے مال دیا تو اس کا شکر ادا کرنا ہے، اور اگر اللہ نے غربت کے اندر ہم کو رکھا ہے تو اس پر صبر کرنا ہے. امیری اور غریبی سب اللہ کی طرف سے. ہاں، اور اللہ حالاتوں کو بدلتا رہتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو امیر ہے وہ امیر ہی بنا رہے گا، نہ معلوم کب پروردگار عالم اس کے سارے مال کو ختم کر دے اور غربت کی زندگی گزارنا شروع کر دے. اور جو غربت میں زندگی گزار رہا ہے اس کا بھی پتہ نہیں کہ کب پروردگار عالم اس کو مال دے دے اور اس کی غربت ختم ہو جائے. لیکن اللہ رب العزت فرماتا ہوں میرے بندو، اگر غربت ہے تو غربت پر صبر کرو. اگر امیر ہے، دولت ہے، روپیہ ہے، پیسہ ہے تو اس پر شکر ادا کرو. اللہ رب العزت جو چاہتا ہے کرتا ہے، فعال لما یرید. وہ جس چیز کا ارادہ کر دیتا ہے اس کا معاملہ کن اور فیکون کے درمیان ہے. جس چیز کے لیے کہہ دیتا ہے کن فیکون، جس چیز کے لیے کہتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے. ارشاد فرمایا پروردگار عالم نے ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ ہر چیز پر قادر. ہاں، اور آج ہم اور آپ کی زندگی کے اندر جو یہ غربت ہے کوئی نئی چیز نہیں ہے. آج ذرا سی تنگ دستی کے آتی ہے ہم پریشان ہو جاتے ہیں.
غریب سے شکوے شکایت کرنے لگتے ہیں۔ اے لوگوں، صحابہ کرام کے حالات زندگیوں کو اٹھا کر دیکھو، کیسی کیسی پریشانیاں، کیسی کیسی مصیبتیں، کیسی کیسی تکلیفیں برداشت کی، اور غربت کا عالم یہ ہے، تنگ دستی کا حالات یہ ہے، مفلسی کا دور اتنا ہو گیا، اتنا ہو گیا۔ اللہ کے رسول امام الانبیاء محبوب کبریا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر تشریف لے گئے۔ آپ نے آواز لگائی، سمجھ گئی کہ ابا جان ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابا جان اندر آنے سے پہلے اپنی چادر پھینک دو، میرے پاس اتنا کپڑا نہیں کہ میں اپنا تن بدن ڈھک کر آپ کے سامنے آؤں۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہے، نور نظر ہے، سید فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی اماں جان ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے زوجہ محترمہ ہیں، اور حال کیا ہے؟ اے ابا جان، پہلے آپ اپنی چادر مبارک اندر پھینک دو، بعد میں تشریف لانا۔ ایسی مفلسی کا تو، ایسی غربت کا۔ ہاں، اگر ہم ان لوگوں کی حالات زندگی پر غور کریں تو ہماری مفلسی اور ہماری غربت تو کچھ بھی نہیں۔ اے 15ویں صدی کے مسلمان، اللہ کا شکر ادا کر، تیرا ایک بھی دن ایسا نہیں جاتا جس میں کہ تیرا پیٹ خالی ہو۔ آج ہزاروں قسم کی نعمتیں کھلا رہا ہے پروردگار عالم، اور ہزاروں نعمتیں کھانے کے باوجود بھی تو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ ارے صحابہ کرام کی حالات زندگی پر غور کرو، درختوں کے پتے چبا چبا کرو زندگی گزاری۔ شعبہ ابی طالب ہے، ایک گھاٹی کے اندر ہے، اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور آپ کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہے، اور ان نالائقوں نے، ان مردودوں نے، ان مشرکین مکہ نے ایسا بائیکاٹ کیا، ایسا بائیکاٹ کیا کہ سب سے کہہ دیا کہ ان لوگوں کو کوئی راشن پانی نہیں، کچھ نہیں۔ 2.5 سال کا عرصہ کس طریقے سے گزارا ہے اللہ جانتا ہے اور وہ جانتے ہیں۔ درختوں کے پتے چبا چبا کر زندگی گزاری ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، آج ذرا سی تیرے اوپر تنگ دستی کیا آ جاتی ہے، تو پریشان ہو جاتا ہے، تو شکوے شکایت کرنے لگتا ہے۔ نہیں، صبر کا دامن نہ چھوڑو۔ یہ دن بھی جو اللہ نے دیے ہیں چند دن کے ہیں، نہ معلوم کب پروردگار عالم ہمارے دلوں کو بدل دے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین ہیں، اور آپ فرماتی ہیں کئی چاند گزر جاتے تھے، گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ آج ایک وقت اگر تیرے گھر کے اندر روٹی نہ بنے تو پریشان ہو جاتا ہے، تو اللہ کی ناشکری کرنے لگتا ہے۔ نہیں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ ہاں، حالاتوں کو بدلنے والا رب ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے اسی غربت کی زندگی میں گزار کر
غربت کی زندگی کو گزار کر اللہ کی عبادت کی، قرآن کی تلاوت کی، نماز کی پابندی کی، ذرا دیکھو تو صحیح صحابہ کرام کے واقعاتوں کو پڑھ کر دیکھو، خدا کی قسم جب ان کی حالات زندگی سامنے آتی ہے تو رونگٹے تھرانے لگتے ہیں، آنسو نکل آتے ہیں کہ ایسی زندگی گزار کر گئے، اور اس میں بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ناشکر گزار بن جائے، نہیں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا۔ اللہ خود قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، بڑی سخت وعید ہے کہ دیکھو اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو اور بڑھا دوں گا، اور اگر تم نے میری ناشکری کی، میری نافرمانی کی تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ شعبہ ابی طالب میں کیا کیفیت ہوگی اس وقت؟ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، صحابہ کرام بھی ہیں، اور سب نے بائیکاٹ کر دیا۔ جیسے ہی ان مشرکین مکہ کو یہ پتہ چلتا تھا کہ یہ ایمان کے اندر آ گئے ہیں، چاہے وہ صحابیہ ہوں یا صحابی ہوں، بس ان پر ظلم و ستم ڈھانا شروع کر دیا۔ ایک صحابیہ ہیں 70 سالہ مائی، بڑھاپے کا عالم ہے، ایمان کو قبول کیا۔ جب ان مشرکین مکہ کو یہ پتہ چلا کہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ نے ایمان کو قبول کر لیا تو ان پر بھی ظلم و ستم شروع کر دیا۔ اسلام میں سب سے پہلی شہادت پانے والی یہی خاتون ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ، سب سے پہلی شہادت۔ ایمان اتنا مضبوط ہوا کرتا تھا، اتنا مضبوط ہوتا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے، کیسا بھی ظلم ڈالیں، کیسی بھی تکلیف پہنچائیں، لیکن ایمان ٹس سے مس نہیں ہوتا تھا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ جب ان مشرکین مکہ کو، ان چودھریوں کو پتہ چلا کہ سمیہ بھی ایمان لے آئی ہے، تو ابو جہل دونوں پاؤں میں اس نے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کے رسی باندھی، ایک پاؤں میں رسی اور ایک اونٹ کی گردن میں، دوسرے پاؤں میں رسی اور دوسری اونٹ کے گردن میں، اور دونوں کو الگ الگ سمت کھڑا کر دیا اور کہا اے سمیہ ایمان سے ہٹ جا، اپنے پرانے باپ دادا کے دین کو قبول کر لے، اور جو تو دین محمدی میں آ گئی ہے، جو مذہب اسلام کو تو نے قبول کر لیا ہے، اس مذہب اسلام سے پھر جا، سرکار کی غلامی سے ہٹ جا، ہم تجھ کو آزاد کر دیں گے، ہم تجھ کو آزاد کر دیں گے۔ اور ابو جہل کہنے لگا ہے سمیہ یاد رکھنا، اگر تو اپنی حرکتوں سے باز نہ آئی، اگر تو نے نبی کی غلامی نہ چھوڑی، اگر تو نے کلمہ توحید سے اگر تو نے اپنے آپ کو الگ نہ کیا، تو ہم اسی طریقے سے مار مار کر ہلاک کر دیں گے، تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ قربان جاؤں اے سمیہ، زبان مبارک سے نکلا اے مکے کے چودھریوں، اے ابو جہل، اے عتبہ، اے شیبہ، اے امیہ ابن خلف، کان کھول کر سن لو، میں نے جو یہ کلمہ پڑھا ہے صرف زبان کی نوک سے نہیں پڑھا،
میں نے یہ جو کلمہ پڑھا ہے صرف اوپر سے نہیں پڑھا، میں نے جو یہ کلمہ پڑھا ہے صرف زبانی نہیں پڑھا، ارے یہ میرا کلمہ میرے رگ رگ میں بسا ہوا ہے، میرے خون کے ہر ایک قطرے کے اندر ہے۔ اگر تم میرے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دو گے تو میرا کلمہ مجھ سے الگ نہیں ہوگا۔ ایسے ایمان پر مضبوط تھے۔ پہلی شہادت ہوئی ہے، اور جب ابو جہل نے دیکھا کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کانپ رہی ہیں، 70 سالہ عمر ہے، بوڑھی مائی ہے، تو بدن کب کپا رہا ہے، تو کان کے اندر آ کر ابو جہل کہنے لگا، کب کپانے لگی، موت کا ڈر لگ گیا، چل جلدی سے اپنے آپ کو اس کلمے سے الگ کر، ہم سب ختم کر دیں گے، ہم چھوڑ دیں گے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی ہیں، ابو جہل، اے عتبہ، اے شیبہ، جلدی کرو جو تم کو کرنا ہے، ارے تمہاری نظر تو صرف سمیہ پر ہے، میری نظر جنت کے 8 دروازوں پر ہے۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے لخت جگر اپنے بیٹے کو بھیجا، او میرے بیٹے جاؤ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور میری حسرت ہے، میری آرزو ہے، میری تمنا ہے، میں چاہتی ہوں کہ جب میری روح پرواز ہو تو سرکار میرے سامنے۔ آپ کے بیٹے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ سرکار معاملہ یہ ہے، تو اللہ کے رسول امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ جاؤ اس مائی سے کہہ دینا، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ دینا، اے سمیہ تم اپنے ایمان پر جمی رہو، اللہ نے جنت کے 8 دروازے کھول دیے۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے اور سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، میری آرزو ہے، میری تمنا ہے، میری دل کی حسرت ہے کہ ادھر میری روح نکلے، ادھر پروردگار عالم کے سامنے آپ کی جھولی پہنے کہ سمیہ کی شہادت کو قبول فرماؤ۔ ایسی آرزویں تھیں، ایسی تمنائیں تھیں، اور ابو جہل نے ایک اونٹ کو ایک سمت اور ایک اونٹ کو دوسرے سمت دوڑایا اور ایک برچھا مارا جس سے کہ آپ شہید ہو گئے۔ اسلام کی پہلی شہادت اور سب سے پہلی خاتون ہیں جنہوں نے اسلام کے خاطر شہادت پائی، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو بتلا رہا تھا کہ وہ صحابہ کرام، وہ صحابیہ اور اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سب اسی شعبہ ابی طالب میں ایک گھاٹی کے اندر قید ہیں اور زندگی گزار رہے ہیں، درختوں کے پتے چبا رہے ہیں۔ اندازہ لگاؤ کیا کیفیت ہوگی اس وقت کی۔ اے 15ویں صدی کے مسلمان، آج ذرا سی پریشانی آ جاتی ہے تو گھبرا جاتا ہے، صبر کا دامن چھوڑ دیتا ہے، لوگوں سے کہنا شکوے شکایت شروع کر دیتا ہے کہ بس نہ معلوم میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کاروبار صحیح نہیں چلتا، میرے حالات بدل گئے ہیں۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہوں، میرے بندے حالاتوں کو بدلنے والا میں، تیرے کاروبار کو چلانے والا میں، تیری غربت کو دور کرنے والا میں، میرا شکر ادا کرو، میری فرما برداری کرو، میرے احکام کو پورا کرو، میں تیرے حالات کو بدل دوں گا۔ ہاں، صبر کریں، ایسا نہیں کہ بس ہم رات اور دن
اس فکر میں لگ جائیں کہ دولت کیسے اکٹھی ہو۔ اب ہم دولت کو اکٹھی کرنے کے لیے، اپنی تنگ دستی کو ختم کرنے کے لیے ہم حرام اور حلال کو بھی بھول جائیں کہ کسی بھی طریقے سے بس مال آ جائے، میری بھی بلڈنگ بن جائے، میری بھی کوٹھیاں بن جائیں، میرے پاس بھی دولت کے انبار لگ جائیں، چاہے وہ حلال طریقے سے ہوں، چاہے حرام طریقے سے ہوں، چاہے وہ سود بیاض سے ہوں یا چوری ڈکیتی سے ہوں یا سٹر لگانے سے ہوں، کسی بھی طریقے سے ہوں، بس میں امیر بن جاؤں، میں امیر بن جاؤں۔ یاد رکھنا سب کچھ یہ دنیا نہیں ہے، ہاں یہ دنیا نہیں ہے، دنیا کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اگر ہم نے حرام طریقے سے مال اکٹھا کرا اور حرام طریقے سے ہم نے مال اکٹھا کر کر اپنی کوٹیاں، اپنے گھر مکان، اپنے کاروبار شروع کر دیے، اللہ کے یہاں ایک ایک چیز کا حساب ہوگا، ایک ایک چیز کا۔ اللہ یہ بھی پوچھے گا، اور میرے بندے ذرا بتلا تو صحیح تو نے مال کیسے کمایا تھا، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے؟ آج 15ویں صدی کے مسلمان کے اندر بس ایک ہی فکر ہے، ایک ہی آرزو ہے کہ میں امیر بن جاؤں، میں دولت مند بن جاؤں، چاہے نمبر 1 سے بنوں، چاہے نمبر 2 سے بنوں، چاہے میں سٹا لگوانے سے بنوں یا سٹا لگانے سے بنوں، چاہے میں سود بیاض لے کر بنوں، چاہے غریبوں کا خون چوس کر بنوں، بس امیر بن جاؤں، دولت مند بن جاؤں۔ لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ دولت تو کہاں لے جائے گا؟ ساری کی ساری دولت تیری یہیں دھری رہ جائے گی۔ انسان تنہا اکیلا آیا ہے اور اکیلا جائے گا، ایک رتی بھی ساتھ نہیں لے جائے گا۔ سکندر بادشاہ کتنا بڑا بادشاہ، لیکن جب اس کا مرنے کا وقت آیا تو اس نے ایک وصیت کی کہ دیکھو جب میرا جنازہ اٹھانا تو میرے دونوں ہاتھ میرے کفن سے باہر نکال دے اور میرے ساتھ ساتھ میرے خزانے کو چلانا، میری دولت کو چلانا، میرے وزیروں کو چلانا، صوبہ سالاروں کو چلانا۔ وصیت کے مطابق ایسا ہی ہوا، دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکال دی اور ایک آواز لگانے والا آواز لگا رہا ہے کہ لوگوں دیکھو یہ وہ سکندر بادشاہ ہے جس نے ساری کی ساری زمین پر حکومت کی، لیکن مرنے کے وقت دونوں کے دونوں ہاتھ خالی ہیں، کوئی چیز بھی ساتھ نہیں جاتی۔ اے لوگوں یہ وہ مال اور دولت ہے، یہ وہ خزانہ ہے، وہ روپیہ اور پیسہ ہے جو انہوں نے اکٹھا کیا، لیکن سب پیچھے چل رہا ہے، ایک چیز بھی ساتھ جانے والی نہیں۔ جب ہم اور آپ اس چیز کو جانتے ہیں کہ ایک چیز ہمارے ساتھ نہیں جائے گی، تو پھر ہم امیر بننے کے لیے، دولت مند بننے کے لیے حرام چیزوں کی طرف کیوں اپنا رخ کرتے ہیں؟ حلال طریقے سے کماؤ، حلال طریقے سے کھاؤ، اللہ کھلانے والا ہے، اللہ دینے والا ہے۔ اللہ کہتا ہے او میرے بندے چل میں تیرے گمان کے ساتھ ہوں، اگر تو حرام طریقے سے لینا چاہے گا تو میں تجھ کو حرام طریقے سے دوں گا، اگر حلال طریقے سے لینا چاہے گا تو میں تجھ کو حلال طریقے سے دوں گا۔ جتنا تیرے نصیب میں ہے تجھ کو مل کر رہے گا۔ ہاں آج جو ہماری بربادی کے جو یہ دن آئے ہیں، اس کی جہاں اور وجہیں ہیں، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے حرام کھانا شروع کر دیا۔ ہاں حرام کھانا شروع کر دیا۔
ہماری بربادی کے دن شروع ہو گئے. چاہے وہ سود اور بیاض کے ذریعے ہو، چاہے وہ چوری اور ڈکیتی کے ذریعے ہو، چاہے وہ سٹہ لگانے اور لگوانے کے ذریعے ہو، کسی بھی طریقے سے، چاہے جوئے کے ذریعے ہم نے مال اکٹھا کیا ہو. یعنی جتنے مال کمانے کے حرام طریقے ہیں، آج مسلمان ان طریقوں کو پکڑے ہوئے ہیں اور اپنی بربادی کی طرف چل رہا ہے اور اس کو احساس تک نہیں ہو رہا. چند دن ہیں، چند دن، پتہ نہیں ہے کسی کو کہ کس کے کتنے دن رہ گئے ہیں. چند دن کی زندگی ہے. اے اللہ کے بندو، اے میرے نوجوانوں، اے 15ویں صدی کے مسلمانوں، ہوش میں آ جاؤ اور یہ حرام کھانا ختم کر دو. کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو حرام کھاتے کھاتے ہمارا ایمان ہم سے ختم ہو جائے. میں نے بتلایا کہ امیری بھی اللہ کی طرف سے ہے اور غریبی بھی اللہ کی طرف سے. اور ہم صحابہ کرام پر غور کریں، صحابیاؤں پر غور کریں، ایک بھی صحابی اور ایک بھی صحابیہ ایسی نظر نہیں آتی کہ ایمان لانے کے بعد جنہوں نے دولت میں، روپیے پیسے میں اور امیری میں زندگی گزاری. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت شروع ہوا اور ملک کے ملک، شہر کے شہر فتح ہونے لگے، مال غنیمت کے انبار لگ گئے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک تھال پہنچایا. اس میں اشرفیاں تھیں، پورا بھرا ہوا تھال ہے. جب حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس وہ تھال پہنچا تو آپ نے باندی سے کہہ دیا کہ اے باندی، یہ سارا کا سارا صدقہ کر دو. سب یوں ہی سارا کا سارا صدقہ کروا دیا، ایک کھجور بھی نہیں. باندی کہنے لگی امہات المومنین، سارا کا سارا صدقہ کروا دیا، آپ روزے سے ہیں، روزہ کیسے افطار ہوگا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگی کوئی بات نہیں، پانی سے افطار لیں گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خبر ملی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے سب کچھ صدقہ کر دیا. آپ دوڑے دوڑے تشریف لائے اور آپ نے فرمایا اے امہات المومنین، میں نے تو پوری سال کا خرچہ پہنچایا تھا، آپ نے سب صدقہ کر دیا، آخر کیوں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا کہ امیر المومنین، میں نے آپ سے مانگا تو نہیں تھا، میں نہیں چاہتی کہ میرے پاس مال کے انبار ہو اور میری روح نکل جائے اور مال میرے پاس رہے، کل اللہ کے سامنے پہنچوں تم اس مال کا حساب کیسے دو؟ ایسی زندگیاں گزاری ہیں، غربت میں زندگیاں گزاری ہیں. اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہیں، نور نظر ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا عظمت ہے، کیا مقام ہے، کیا بلندی ہے. ایسی عظمت والی اللہ نے وہ عظمت دی، وہ مقام دیا، وہ بلندی دی کہ جنت کی خاتون یہ خوشخبری دنیا کے اندر ہی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو مل گئی کہ آپ جنت کی خاتون ہیں، جنت کی خاتونوں کی سردار ہیں. ہاں، تو بتلا رہا تھا غربت کے اوپر، کیسی غربت صحاباؤں نے، کیسی تنگ دستیوں میں دن گزارے، اور آج ذرا سی تنگ دستی ہم پر آتی ہے، ہماری نظر بس
ادھر ادھر دوڑنے لگتی ہیں کہ کدھر سے مال آئے گا، کیا کروں، لاؤ کافی دن ہو گئے، زندگی غربت میں گزارتے گزارتے سارے کے سارے لوگ سٹا لگا رہے ہیں، ایک دن میں بھی نمبر لگا کر دیکھوں، بس جس دن پھنس جائے گا میں اللہ سے توبہ کر لوں گا، کم سے کم مال تو اکٹھا ہو جائے گا۔ ایسے بھی لوگ ہیں جن کی سوچ یہ ہے کہ بس ایک نمبر پھنس جائے پھر میں توبہ کر لوں گا۔ اے اللہ کے بندے، کیا تجھ کو پتا ہے کہ تجھے توبہ نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ادھر تو نے نمبر لگایا، ادھر روح قبض ہو گئی تو کہاں سے توبہ کرے گا؟ نہیں، ہم اپنی نظر صحاباؤں پر لے جائیں کہ حالات تنگ دستی میں کیسی زندگی گزار کر وہ گئے ہیں۔ اگر آج ہمارے اوپر ذرا سی تنگ دستی ہے تو کیا ہم اس پر صبر نہیں کر سکتے؟ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دروازے پر پہنچے۔ آپ نماز پڑھ رہی ہیں، بھوک کی شدت کی وجہ سے آپ نماز پڑھتے پڑھتے گر گئے، چکر آ گیا۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے فاطمہ کیا ہوا؟ اے اللہ کے نبی 5 دن کا فاقہ ہے، بس چکر آ گیا، گر گئی۔ 5 دن کا فاقہ۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، اور کیا حال ہے؟ 5 دن کا فاقہ ہے۔ آج ذرا ہم اپنے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ذرا سوچیں، کیا کوئی ہمارا ایسا دن گزرا جس میں 5 دن تک ہم نے کچھ نہ کھایا ہو؟ 5 دن کا فاقہ ہو، کبھی ایسا دن گزرا؟ اور اس کے بعد ہم یہ اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، اے اللہ میری تنگ دستی ختم کب ہوگی، میری غربت ختم کب ہوگی؟ اگر تمہاری یہ غربت ہے تو پھر صحاباؤں کی کیا تھی؟ جہاں 5 دن کا فاقہ ہے پھر بھی نماز ادا ہو رہی ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کا شکر ادا ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ مصلی اٹھاؤ۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلی اٹھا کر دیکھا، سونے کا ڈھیر نظر آیا۔ اے فاطمہ جتنا چاہو لے لو۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، ارشاد فرمایا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا فرمان سنا دیا، قرآن کا اعلان سنا دیا، قل متاع الدنیا قلیل۔ اے فاطمہ یہ دنیا کی دولت بہت تھوڑی ہے اس آخرت کے مقابلے میں۔ ہاں، اصل زندگی تو وہ آخرت کی ہے، آپ نے مصلی کو وہیں ڈھال دیا۔ دنیا کی زندگی کی پرواہ نہیں، بس آخرت کی زندگی صحیح ہو جائے۔ یہ دنیا کی زندگی تو اپنے آپ ختم ہو جائے گی۔ امیر ہیں وہ بھی گزار رہے ہیں، غریب ہیں وہ بھی گزار رہے ہیں، یہ تو گزر جائے گی، اور جتنا اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے وہ مل کر رہے گا۔ اصل فکر تو آخرت کی ہے۔ ہاں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حال یہ ایسی عظمت والی، ایسے وقار والی ہیں، ایسا مقام ہے۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی لختے جگر تھیں، سب سے زیادہ محبت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی، کیونکہ آپ سب سے چھوٹی تھی، اور جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں اس میں سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی۔ لیکن
جب تک حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہی، ایسی محبت تھی کہ آپ کی موجودگی میں آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ جب تک آپ حیات رہیں، جب تک سرکار کے ساتھ رہیں، دوسرا نکاح نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی نکاح کیے ہیں وہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چلے جانے کے بعد، اور پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں اس میں سب سے زیادہ جو محبت ہوئی ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ آخری وقت ہے تو آپ نے ساری کی ساری ازواج مطہرات سے اجازت مانگی کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آخری دن عائشہ کے حجرے میں گزاروں اور وہیں آپ کی روح پرواز ہو، وہیں آپ دنیا سے رخصت ہو۔ تو اللہ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام دیا ہے اور جو عظمت دی ہے، ادھر وہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مقام اور عظمت دی ہے۔ ایک دن دونوں بیٹھی ہوئی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں، اور دونوں میں گفتگو چھڑ گئی، دونوں میں بحث ہونے لگی، کس کا مقام اونچا ہے، کس کی عظمت بلند ہے، اللہ نے کس کا مقام بنایا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، اے امہات المومنین، آپ صدیق کی بیٹی ہوں، میں نبی کی بیٹی ہوں، آپ صحابی کی لخت جگر ہو، میں امام الانبیاء کی لخت جگر ہوں، آپ کے باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، میرے ابا جان امام الانبیاء ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ چاپ سنتی رہیں، اور جب آپ نے کہنا بند کر دیا تب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولیں، اے بیٹی فاطمہ، دنیا سے نظر ہٹاؤ، آخرت پر نظر لے جاؤ، جہاں سارا کا سارا مجمع ہوگا اور سب جنت میں جائیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، ہے فاطمہ، جنت کے اندر جب تم جاؤ گی تمہارا ہاتھ علی کے ہاتھ میں ہوگا اور میرا ہاتھ امام الانبیاء کے ہاتھ میں ہوگا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ خاموش ہو۔ تو یہ اللہ نے دونوں کا مقام دکھایا، دونوں کا مرتبہ بتلایا۔ جہاں وہ خاتون جنت کی خاتون کی سردار ہیں، تو وہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء محبوب کبریا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے۔ بہرحال تو میں غربت کے اوپر بتلا رہا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو یہ غربت دی ہے، ہم اس غربت میں، تنگ دستی میں، مفلسی میں صبر کا دامن نہ چھوڑیں۔ یہ بھی اللہ کی آزمائش ہے۔ بس ہم رات اور دن اس فکر میں نہ لگیں کہ کس طریقے سے میں امیر بن جاؤں۔ ہاں، محنت کرنا حلال طریقے سے وہ الگ چیز ہے، جد و جہد کرنا، کوشش کرنا یہ الگ چیز ہے، لیکن امیر بننے کے لیے حرام طریقے کو اختیار کر لینا یہ الگ چیز ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، صبر کے دامن کو پکڑے رہیں، اور اگر اللہ نے امیر بنایا ہے تو پھر اس میں ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور غریب، محتاج، مسکین، لاچار، مجبور لوگوں کی مدد کرتے رہیں۔ آج ہم مسلمانوں کے اندر سے یہ جذبہ بھی کم ہو گیا، لوگوں کی مدد کرنا۔ ہاں، صحابہ کرام
ایسا جذبہ تھا ان لوگوں کا، ایسا جذبہ تھا، اپنے پاس نہیں ہے لیکن اگر کوئی سائل آ گیا تو اس کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے تھے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس بس اتنا ہے کہ ہم کھا سکتے ہیں، لیکن پھر بھی سائل کو بڑھ چڑھ کر سائل کو دیا کرتے تھے۔ ایسے جذبات تھے۔ آج مسلمانوں کے اندر تو جذبات کہاں ہیں؟ آج تو ہم اپنی تنگ دستی میں رو رہے ہیں۔ نہیں، ہم روئیں گے، زندگی بھر روتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، اللہ رب العزت کہتا ہے کہ او میرے بندے، میں تیرے گمان کے ساتھ ہوں، جیسا تو گمان کرے گا ویسا ہی میرا فیصلہ ہوگا۔ جتنا تو ہاتھ بھر کر غریب محتاج مسکینوں کی مدد کرے گا اتنا ہی میں تجھ کو دوں گا، اور جتنا تو روتا رہے گا اتنا ہی تو اور روتا رہے گا۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، غور کریں، اور صحابہ کرام موجود ہیں۔ ایک سائل آیا، بوڑھا سائل، وہ بھی مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر سوال کرنے لگا، اے اللہ کے نبی، میں مسافر ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے لیے سواری کا انتظام ہو جائے۔ سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ میں ایمان والا نہیں ہوں، لیکن آپ کے بارے میں مجھ کو پتا ہے، میں جانتا ہوں کہ آپ امام الانبیاء ہیں، آپ کسی کو خالی نہیں بھیجیں گے، اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ سواری کا انتظام ہو جائے۔ آپ کا دریائے کرم جوش میں آیا اور آپ نے آواز لگائی ان صحابہ کراموں کے اندر، ہے کوئی ایسا جو آج میرے لیے سواری کا انتظام کرے؟ میں کل جنت میں اعلیٰ قسم کی سواری کا وعدہ کرتا ہوں۔ حضرت عبیدہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، انہوں نے اپنی سواری دی، اللہ کے نبی یہ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سائل کو وہ سواری دے دی۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا، اے اللہ کے نبی، آپ نے سواری کا انتظام تو کر دیا، میرے پاس کپڑا بھی نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ کپڑے کا اور انتظام ہو جائے۔ ہم اور آپ ہوتے تو کیا سوچتے کہ اچھا ہے غیر مسلم، سواری دے دی تو اور آگے ہاتھ پکڑتے پوچھا پکڑتے پکڑتے پورا ہاتھ پکڑنے لگا، اب تجھ کو کپڑا بھی چاہیے۔ لیکن اللہ کے رسول امام الانبیاء محبوب کبریا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے کرم جوش میں آیا اور آپ نے آواز لگائی، اے صحابیوں، کون ہے جو مجھ کو لباس کا انتظام کرے؟ کل جنت کے اندر میں اعلیٰ قسم کے لباس کا وعدہ کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور اپنا لباس آپ کی خدمت میں دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سائل کو پکڑا دیا۔ غور کریں، پھر تیسرا سوال کیا، اے اللہ کے نبی، بھوک بھی بہت تیز لگی ہوئی ہے، کھانے کا اور انتظام ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آواز لگائی، کون ہے جو کھانے کا انتظام کرے؟ کل جنت میں اس کے لیے اعلیٰ قسم کے کھانے کا وعدہ میں کرتا ہوں۔ 300 صحابہ کرام تھے، 300، اور 300 صحابہ کراموں کی گردنیں نیچی ہو گئیں، کسی کی گردن نہیں اٹھ گئی۔ کیوں؟ لکھا ہوا ہے کہ 300 صحابہ کرام میں ایک بھی ایسا نہیں تھا جس کا 3 دن کا فاقہ نہ ہو۔ کہاں سے کھانے کا انتظام؟
ایسی زندگی گزاری ہیں جناب، آج ہم ذرا سی تنگ دستی میں پریشان ہو جاتے ہیں۔ 3 دن کا فاقہ، 300 صحابہ کرام میں کسی کی گردن نہیں اٹھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ چاپ اس سائل کے پاس آئے اور آ کر کہا چل میں تجھ کو ایسے در پر لے جا رہا ہوں جہاں سے خالی ہاتھ نہیں آئے۔ وہ سائل حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے دونوں کہاں پہنچے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در پر۔ آواز لگائی یا اہل بیت رسول اللہ انطعم فی سبیل اللہ۔ آواز لگائی کہ ایک سائل دروازے پر ہے، لاؤ اللہ کے نام پر اگر کچھ ہے تو کھانے کا انتظام کرو۔ اندر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز لگائی کہ 5 دن کا فاقہ ہے، 4 دن یا 5 دن کا فاقہ، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ میرے حسن حسین کی شکلوں کو دیکھو کہ 4 دن کے فاقے نے شکلوں کو بدل دیا۔ ایسی حالات زندگی تھی۔ ہاں آج ہم ذرا سی تنگ دستی میں پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے، ادھر سائل بھی کھڑا ہوا ہے، کیا کریں؟ جب وہ چلنے لگے آواز آئی کہ رک جاؤ، کوئی میرے در پر آئے اور خالی چلا جائے، مجھ کو یہ گوارا نہیں، جاؤ میری چادر لے جاؤ اور شمعون یہودی کے پاس گروی رکھو اور وہاں سے کچھ غلہ لے آؤ۔ آپ نے اپنی چادر مبارک دی۔ میں آپ لوگوں کو یہ جذبات بتلا رہا ہوں کہ ان لوگوں کے اندر غریب محتاج مسکین لاچار مجبوروں پر خرچ کرنے کے کیسے جذبات تھے۔ آج ہم مسلمانوں کے اندر وہ جذبات ختم ہو گئے، ہم اپنی تنگ دستی کو رو رہے ہیں۔ 4 دن کا فاقہ، اس کے باوجود بھی کیا فرما رہی ہیں کہ لو میری چادر کو لے جاؤ اور گروی رکھو اور وہاں سے کچھ اناج لے آؤ، کچھ غلہ لے آؤ، راشن لے آؤ، میں بنا کر اس سائل کو کھلا دوں۔ یہ ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ۔ اب حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ جب اس یہودی کے پاس پہنچے اور کہا کہ امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی یہ چادر مبارک ہے، اس کو گروی رکھو، اس سائل کے پیٹ بھرنے کے لیے یہ آپ کے پاس چادر پہنچائی ہے۔ یہودی رونے لگا، یہودی رونے لگا، وہ راشن بھی تولتا جاتا ہے اور روتا بھی جاتا ہے۔ صحابی رسول کہنے لگے اے اللہ کے بندے تجھ کو کیا ہوا، اب تو کیوں رو رہا ہے؟ یہودی کہنے لگا میں تورات کو پڑھنے والا ہوں، میں نے تورات کو پلٹ کر دیکھا، میری تورات کے اندر لکھا ہوا ہے کہ امام الانبیاء لخت جگر، امام الانبیاء کی لخت جگر ایک سائل کا پیٹ بھرنے کے لیے اپنی چادر گروی رکھیں گی۔ میں سمجھ گیا کہ یہی امام الانبیاء ہے۔ جلدی کرو، جلدی کرو، اس راشن کو بھی لے جاؤ، چادر کو بھی لے جاؤ، کسی اور سے پہنچا دو اور مجھ کو سرکار کے پاس لے جاؤ تاکہ میں بھی ایمان کے اندر آ جاؤں۔ ہاں تو یہ تھے غریبوں پر خرچ کرنے کے جذبات۔ آج ہمارے اندر سے وہ جذبات ختم ہو گئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بالکل ختم ہو، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ خرچ کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ہونے کے باوجود پھر بھی منع کر دیتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نہ معلوم اس کو دینے سے ہماری تنگ دستی کے حالاتوں کو بدل دے، کوئی پتہ نہیں۔
کہ جب اس کا پیٹ بھرے گا اور وہ ہم کو دعائیں دے گا تو اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرے اور ہماری تنگ دستی ختم ہو جائے. اور اگر ہم نے اس کو دھتکار دیا، اس کو پھٹکار دیا، اپنے گھر سے بھگا دیا، نہ معلوم اس کے دل سے، اس کی زبان سے کوئی ایسی آہ نکلے کہ اللہ اس کو قبول کر لے اور ہم پر اس آہ کی وجہ سے اور تنگ دستی آ جائے. تو بتلا رہا تھا میں کہ اللہ نے فرمایا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ کا جتنا شکر ادا کریں گے اللہ نعمتوں کو اور بڑھائے گا، اور اگر ہم نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر عذاب بڑا سخت ہے. اللہ رب العزت ہم اور آپ کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.